بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا بہت میٹھی اور ہری بھری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں تم سے پہلے والوں کی جانشین بنانے والا ہے۔ پھر وہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو، لہٰذا تم دنیا میں کھو جانے سے بچتے رہنا اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے معاملے میں تھا۔ زندگی کی مہلت کو غنیمت سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی آدمی کو اس کی پیدائش کے دن سے بڑھاپے میں اس کی موت تک ایک ایک لمحہ رضائے الہی میں صرف کرنے کا موقع دے دیا جائے، تبھی قیامت کے دن وہ اسے کمتر اور حقیر سمجھے گا، اور اس کی تمنا ہوگی کہ اسے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اسے مزید اجر و ثواب مل سکے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارنا اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے۔ ایک مسجد کے باہر یہ جملے درج تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے، کیا آپ کے پاس اس سے مانگنے کے لیے کچھ وقت ہے؟ مصروف زندگی کا بہانہ نہ بناؤ۔ نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ یہ در چھوڑ کر جانے والے سن، جو یہ در چھوڑتا ہے نا وہ در در کا محتاج ہو جاتا ہے۔ نادان، تو یہ در چھوڑ کر نہیں جا رہا، بلکہ اللہ نے تجھے اپنے دربار میں حاضری کی اجازت ہی نہیں دی۔ اللہ تکلیف نہیں تقویٰ چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ دو آدمیوں کے بیچ میں ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اس نے نظر مانی ہے کہ وہ بیت اللہ کعبہ تک پیدل چل کر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح اپنی جان کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، اس سے کہو کہ سوار ہو کر جائے۔ حضرت صبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ اور کون سا مال بہتر ہے تاکہ ہم اسے جمع کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، شکر ادا کرنے والا دل اور مسلمان بیوی جو اپنے شوہر کے ایمان کے مددگار ہو بہترین مال ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگتے تھے اور اس طرح فرماتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی و بزدلی، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بہت بڑھاپے اور بخیل سے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا کہ موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کا ہر دن آخری سمجھو۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اس سے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب اللہ پاک یہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو تو اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ کی رحمت کے 100 حصے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ دعا اللہ سے ایسا تعلق ہے جو ایک بار بن جائے پھر کبھی ٹوٹتا نہیں۔ دل بھرا ہوا ہو، خاموش ہو، کوئی غم ہو، اداسی ہو، کوئی سوچ تنگ کر رہی ہو، اسے پکارنے پر ہمیں اپنے آغوش میں لینے والا صرف ہمارا رب ہوتا ہے۔ جب انسان اس سے بات کرتا ہے تو اس کی الجھنیں سلجھن میں بدلنے لگتی ہیں اور اسے قرار آنے لگتا ہے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے نا، کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔
اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی نہ سڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو سلوا کا گوشت جمع کر کے نہ رکھتے تو گوشت کبھی نہ سڑتا، اور اگر حوا نہ ہوتیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے دغا نہ کرتیں تو کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت کبھی نہ کرتی۔ غیب کی خبریں معلوم کرنے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیب کی خبریں سنانے والوں کے پاس آئے اور اسے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو 40 راتوں تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتی ہیں، جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں فکر مند رہنا چھوڑ دو، کیونکہ جنت اور دوزخ یہی ہیں، اسی لمحہ موجود میں جب بھی ہم محبت محسوس کرتے ہیں تو جنت کا ایک زینہ طے کرتے ہیں، اور جب بھی نفرت، حسد اور جھگڑے میں پڑتے ہیں تو دوزخ کی لپٹوں کے صدمے ہوتے ہیں۔ پریشانی آزمائش ہے یا سزا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ جنت میں داخل ہونے والا پہلا گروہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ محبوب عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اتنا ہی عمل کرو جتنی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جو ہمیشہ کیا جائے چاہے تھوڑا ہی ہو۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسے ہی صلہ ملتا ہے۔ حارثہ بن نعمان سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ ایک پیغام، جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ کسی دانا کا کہنا ہے کہ بے گناہ پر بہتان لگانا آسمانوں سے زیادہ بھاری ہے، حق زمین سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، بے دین کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے، حرص و حسد آگ سے زیادہ جلاتی ہے، رشتہ دار کی حاجت پوری نہ کرنا برف سے زیادہ سرد ہے، قناعت کرنے والے کا دل سمندر سے زیادہ غنی ہے، چغلخوری کو یتیم سے زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس نے اللہ پر اعتماد بھروسہ کیا وہ نہ بیزار ہوا، نہ کوئی کمی آئی، نہ گمراہ ہوا، نہ ذلت اٹھائی۔ بالکل یقینی بات ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ ایک بزرگ نے کتے سے پوچھا کہ تو بہت وفادار ہے پر تجھ میں 2 خامیاں ہیں، پہلا تو دیوار پر پیشاب کرتا ہے، دوسرا تو فقیر پر بھونکتا ہے۔ کتے نے جواب دیا، زمین پر پیشاب اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں خدا کا بندہ یہاں سجدہ نہ کر دے، فقیر پر اس لیے بھونکتا ہوں کہ وہ بندے سے مانگتا ہے، خدا سے نہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں نا، ان کو آپ کی خوبیوں کو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں وہ در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ کر آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں،
مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ جب میں ڈرتا ہوں تو اللہ مجھے امید دیتا ہے، جب میں غمگین ہوتا ہوں تو اللہ مجھے تسلی دیتا ہے، جب میں ٹھوکر کھاتا ہوں اور گرتا ہوں نا تو اللہ میری مدد کرتا ہے، جب میں خراب ہوتا ہوں تو اللہ میری اصلاح کرتا ہے۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اولیاء کی نرم اور سخت بات سے پہلو تہ نہ کر، وہ چاہے گرم کہیں چاہے سرد، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہیں۔ یاد رکھو، صدق اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر دل کے باغ کا ایک تنکا کم ہو جائے تو عقل مندوں پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، بس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش فرما دی۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑی ہی نصیب کی بات ہے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام، جب تم دیکھو کہ خدا تم پر پے در پے بلائیں بھیج رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں بیدار کر رہا ہے، اور جب دیکھو کہ اللہ تمہارے گناہوں کے باوجود تم پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا، یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کریم ہے۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں، اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جواب ملا، شہتوت کے پتوں سے۔ جب بکری کھاتی ہے تو مینگنی بنتی ہے، ہرن کھاتا ہے تو مشک بنتا ہے، اور ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے۔ کوئی تو ہے جو ایک ہی شے سے مختلف چیزیں بناتا ہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سنتا ہے اپنا ہر غم، اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے، اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ حضرت فاطمہ واحد عورت ہیں جن کا والد نبیوں کا سردار، خاوند ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے شہزادوں کے سردار، خود جنت کی عورتوں کی سردار۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ زندگی میں اگر ہم سفر کا انتخاب کا موقع ملے تو ہمیشہ ایک ذمہ دار سخت کا انتخاب کرنا، جو آپ کا خیال رکھ سکے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ یہ محبت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی۔ جب زندگی کی حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے نا، تو سب سے پہلے یہ محبت گھر کی کھڑکی دروازے سے نکل کر بھاگتی ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ نفس وہ کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ جائیں تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائیں تو یقیناً کچھ اندر تک ٹوٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور کسی کی جان لینا، اور جھوٹی گواہی دینا۔ فرمانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔
ڈاکٹر اسرار احمد کی تحریر ہے، یہ ذرائع ابلاغ، یہ میڈیا کیا ہے؟ انسان کو اتنا مگن کر دو کہ اسے کبھی یہ خیال ہی نہ آئے، کہ وہ کبھی یہ سوچ ہی نہ سکے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، اور زندگی کا مقصد کیا ہے۔ زندگی میں ایک دوسرے سے موازنہ مت کریں، موازنہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے اور یہیں سے حسد جنم لیتا ہے۔ آسمان پر پہلا گناہ موازنہ کرنے سے ہی تو ہوا، جو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھروں میں گھریلو سانپ رہتے ہیں، تم انہیں 3 بار آگاہ کر دو کہ تم تنگی میں ہو، یعنی دیکھو دوبارہ نظر نہ آنا، ورنہ تنگی و پریشانی سے دوچار ہوگا۔ پھر اگر اس تنبیہ کے بعد بھی وہ نظر آئے تو اسے مار دو۔ غلطی کرنا نہیں، توبہ نہ کرنا غلطی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کا ہر بیٹا ہی خطا کار ہے، تاہم بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو غلطی ہونے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسروں کی تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا۔ جس کا مقصد صرف دنیا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو دنیا کی فکر لگی ہو تو اللہ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور محتاجی کو اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اس کو دنیا سے صرف وہی ملے گا جو اس کے حصے میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو تو اللہ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے، اس کے دل کو بے نیازی عطا کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شیاطین دل کی بات کو جان لیتے ہیں تو اولیاء اللہ کیوں نہیں جان لیں گے؟ اگر انسان جو ان کمالات سے محروم ہے تو اولیاء اللہ کو تو محروم نہ سمجھے۔ جنت میں ہر جمعہ کو ایک بازار لگے گا اور اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی، تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو جائے گا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، جبکہ اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے، اور اگر الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے آپ کو بے نام و نشان اور عاجز و مسکین رکھو، تاکہ شہرت سے یہ حالت تم کو دور رکھے، کیونکہ شہرت سے گوشہ عافیت چھن جاتا ہے، اور شہرت بہت سی بلائیں اپنے ساتھ لاتی ہیں۔